السلام علیکم ناظرین، مسٹر پل خان پر آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے ڈالر دوبارہ ہفتہ کے شروع میں گراوٹ کا سلسلہ جاری، 281 روپے 80 پیسے کا ڈالر جناب انٹر بینک مارکیٹ میں ہو چکا ہے، اور ہفتے کے اختتام پر انٹر بینک میں امریکی ڈالر جو ہے 282 روپے پر بند ہوا، تو اس میں تقریباً 88 پیسے کی کمی دیکھی گئی۔ دوسرا جناب ایک اور خبر کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی ریکارڈ توڑنے اور مختلف غلط بیانی کرنے کے کیس میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیے۔ اس کے علاوہ عاطف علی شہری ہیں جن کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی، تو اس میں صحافی اور اینکر پرسن جاوید چودھری اور شاہد میتلا، ان کے حوالے سے بھی درخواست میں لکھا گیا ہے کہ 2 آرٹیکل لکھیں جس کا معاشرے پر منفی اثر ہوا۔ دونوں کے آرٹیکل کو درخواست کے ساتھ لفظ کر دیا گیا ہے۔ جب آرٹیکل دیکھے تو حیران رہ گیا کہ کیسے مافیا معاشرے میں گند پھیلا رہا ہے۔ آزادی رائے کی آڑ میں مجرمانہ رویہ سامنے آیا ہے، اس لیے مقدمہ اندراج کی درخواست دی جاتی ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ جی یہ مجرمانہ ایکٹ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ جنرل فیض حمید کی ملی بھگت سے ہوا، لہٰذا ایف آئی اے اس پر سخت ایکشن لے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے شہری عاطف علی کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا، درخواست گزار کے مطابق ایف آئی اے مقدمے کی اندراج درخواست کے بعد بار بار استدعا کی لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے، درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد جو سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید، اینکر پرسن جاوید چودھری، شاہد میتلا، دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قانونی معاملات کی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کل ان کے کیس کی سماعت تھی، اور وہی جو سائفر کا معاملہ تھا، اڈیالہ جیل کے اندر ان کے کیس کی سماعت ہوئی۔ اس سلسلے میں ذوالفقار نقوی، وکیل سلمان صفدر، ایف آئی کی پوری ٹیم اور تفتیشی افسر چلان کی نقول کے ہمراہ جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور ان کا بیٹا بھی اڈیالہ جیل پہنچے۔ عمران خان صاحب کے وکلاء میں چلان کی نقول جو تقسیم کی گئی، عدالت نے 17 اکتوبر کو فرد جرم کے ساتھ تمام سرکاری گواہان کی طلبی ہوگی۔ عدالتی حکم کے ساتھ سائفر کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا، جس کے تحت آئندہ 17 اکتوبر کو عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ اور اس کے بعد جی اے نے رپورٹ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو عدالت کے متصل کمرے میں پیش کیا گیا ہے، یعنی جعلی والے کمرے میں پیش کیا گیا ہے، بالکل ساتھ کمرے میں، وہاں پہ بیٹھے رہے، وہاں پر سماعت شروع ہوئی۔ تو عمران خان صاحب کے وکلاء نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں تو دکھائیں، آپ کی وجہ سے ہی نقول کی جو تقسیم کی گئی ہیں کاپیاں، ان کی تاریخ دی تھی، اگر آپ کے پاس ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں تو مجھے دکھائیں۔ تو وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ابو الحسنات ذوالقرنین کو سیل کے متعلق بتایا جہاں ان کو رکھا جاتا ہے، اور کہا کہ میرے ساتھ مجرموں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے، کمرے میں چہل قدمی بھی ممکن نہیں ہے۔ جج صاحب نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ ٹرائل چلانا ہے یا نہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے، لیکن ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ پولیس اہلکار نے بھی عدالت میں بیان دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا سیل اٹک جیل کے نسبت چھوٹا ہے، بالکل جو غلط چیز ہے، جو ٹھیک ہے، انہوں نے بیان دیا، بالکل مانتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں مکمل خاموشی رکھی اور خاموشی اختیار کی۔ ذرائع نے بتایا کہ جج صاحب نے عمران خان صاحب کے سیل کا دورہ بھی کیا۔ جج صاحب نے ہدایت کی کہ عمران خان صاحب کے سیل میں قائم دیوار توڑ دی جائے۔ دیوار ٹوٹنے سے چیئرمین پی ٹی آئی کا سیل تقریباً 30 فٹ سے 50 فٹ کا ہو جائے گا۔